تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عیوب تھے کہ اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کریکٹر کی موت تھی، سچ کبھی نہ بولتا تھا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل اور ٹوڈی تھا، تقریر و تحریر ایسی کہ پڑھ کر متلی آنے لگے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں کوئی کمزوری نہ بھی ہوتی، وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا، قوام تناسب ہوتا، چھاتی 45 انچ، کمر ایسی کہ CED کو پتہ نہ چلتا، بہادر بھی ہوتا، مرد میدان ہوتا، کریکٹر کا آفتاب ہوتا، شاعر ہوتا، فردوس وقت ہوتا، ابو الفضل اس کا پانی بھرتا، خیام اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خواں ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر ہوتا اور اردو کا ابوال کلام آزاد ہوتا، پھر بھی نبوت کا دعویٰ کرتا، تو کیا ہم اس کو نبی مان لیتے؟ میں تو کہتا ہوں اگر خواجہ غریب نواز اجمیری، سید عبد القادر جیلانی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مالک، امام شافعی، امام ابن تیمیہ، امام غزالی یا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مجمعین دعویٰ کرتے تو کیا ہم ان کو نبی مان لیتے؟ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ دعویٰ کرتے جسے تلوار حق نے دی اور بیٹی نبی نے دی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمعین بھی دعویٰ کرتے تو کیا بخاری انہیں نبی مان لیتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو تخت نبوت پر سج سکے اور تاج امامت اور رسالت جس کے سر پر ناز کرے۔ خطاب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ